نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصولوں میں سے ایک بات یہ بھی بتلائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ میرے بھائیو، آج اسلامی بازار کا یہ بہت رہنما اصول ہے، اور اگر صرف ہم اسی اصول کو اپنا لیں، سابقہ جو اصول بیان کیے ان کو بھی اپنانا چاہیے، لیکن اس کو اپنا لیں تو کسی حد تک اسلامی معیشت، اسلامی بازار صحیح راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی سے مال لیتے ہیں تب تو ناپ پورا پورا لیتے ہیں، ایک گز سے 1 انچ بھی، 1 سوتر بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 کلو سے 1 چھٹانگ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 گرام بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے لینے کے لیے جائیں تو لوگوں کو یہ تلقین کریں باٹ سے کچھ اوپر ڈالا کرو، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دینے کی باری آئے، یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہمارا پورا معاشرہ آج اس عادت بد کا شکار ہے۔ خود جب بیچنے کی باری آئی، دودھ 1 لیٹر کی جگہ 900 ml ملے گا، 1 کلو کی بجائے 900 سیر ملے گا، 900 گرام ملے گا، 1 کلو۔ آپ پھل لینے کے لیے جائیں، کیا پھل فروش والے نے بھی کسی بھی کام میں چاول، دال، آٹا، چینی، میرے بھائیوں یہ وہی بات ہے، عام فہم سمجھانے کے لیے، دودھ کا گلاس ہو، اس میں چند قطرے پیشاب کے یا پہانے کے گر جائیں، دودھ حلال باقی رہے گا، حالانکہ دودھ تو سارے کا سارا حلال تھا۔ آپ نے 1 کلو کے پیسے لیے، اس کے بدلے آپ 900 گرام دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 100 گرام کی ڈنڈی ہے، نہیں، اس 100 گرام نے آپ کے باقی رزق کو بھی حرام کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ اصول ہے اسلامی معیشت اور تجارت کا، اور ہم نے اس بات کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یہ بات کوئی ہمارے معاشرے میں بڑے عجوبے اور اچنبے کی رہ گئی ہے۔ پوری کی پوری قوم، ایک نبی کی، حضرت شعیب کی پوری قوم اس ایک عادت بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی۔ اس قوم کا کیا مطالبہ تھا حضرت شعیب سے؟ آپ نماز پڑھایا کریں، آپ وعظ و تبلیغ کیا کریں، لیکن مسجد تک محدود رہا کریں۔ آپ باہر تجارت میں آ کے اپنے جو کلیہ ہمارے پر اپلائی کرتے ہیں، اس سے ہماری تجارت رک جاتی ہے، اس سے نشو و نما نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، آپ ریٹ جو مرضی لگا لیں، لیکن جب ناپ تول کی باری آئے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور جب ناپا کرو، پیمائش کیا کرو، تولا کرو، تو پھر پورے عدل کے ساتھ تولا کرو، اور کسی کا نقصان اور خسارہ، اس کا اصل میں خسارہ اور نقصان نہیں ہے، یہ آپ ہی کا خسارہ اور نقصان ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اگر آپ کا میرا یہ عقیدہ بن جائے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر یہ عقیدہ ہو تو اس طرح کی بیوقوفیاں، اس طرح کی خیانتیں، یہ خیانت سے بھی بڑا جرم ہے، یہ چوری ہے۔ آپ نے کسی چیز کے پورے پیسے لے لیے ہیں اور اس میں سے چوری کر کے بعض چیزیں کم اس کو دیتے ہو، اس کا بڑی سخت وعید ہے، اور قرآن پاک کی پوری صورت آپ کو پتہ اسی نام سے موجود ہے، اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات کے اوپر عدل، انصاف، میزان، پورے ناپ تول کے جو احکامات ہیں وہ اسی لیے ہیں۔ تو اسلامی معیشت کا یہ ایک سنہرا باب ہے کہ اسلامی معیشت میں یہ تو بات سوٹ کرتی ہے، اور یہ بات تو اہم ہے کہ جب تولو تو کچھ زیادہ بھی ڈال دیا جائے تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیسے پورے لے رہے ہو، اور جب تولنے کی باری آئی تو دھوکہ، فراڈ اور فریب کر کے اس کو مال کم دے رہے ہو۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کا ذاتی کاروبار ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ بھی حرام کر رہا ہے، وہ بھی اتنی محنت مزدوری کے بعد کھڑا ہو کے دھوپ میں ایک 900 گرام حلال کا بیچ کر 100 گرام کی خیانت کی وجہ سے اپنے پورے کے پورے مال کو حرام کر رہا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے اوپر افسوس اور دکھ ہوتا ہے، ان کا ذاتی کاروبار بھی نہیں، وہ مالک کی دکان کے اوپر کھڑے ہیں، اور مالک کو خوش کرنے کے لیے، مالک کا چاہے آرڈر ہو، اگر آرڈر ہو وہ تو پھر شریک جرم بھی ہے اور یہ بھی مجرم ہے، لیکن کئی ملازم ایسے تیز ہوتے ہیں کہ مالکوں کو خوش کرنے کے لیے، جی 1 کلو کا یہ ریٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹکے لینے چلے جائیں یا کباب لینے چلے جائیں، مرغی لینے چلے جائیں، ملازم کو تول سے کچھ کم دے دے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جن کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، کہ جیب کے اندر بھی کچھ نہ آیا اپنی،
اور گناہ کا اس نے لطف اور لذت بھی نہیں اٹھائی، یعنی پیسہ بھی نہیں کھایا. کس کو خوش کر رہا ہے؟ اپنے دنیا کے مالک کو خوش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 1 کلو کی جائے میں نے جناب 800 گرام دے دیا، میں نے 900 گرام دے دیا، میں نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا. یہ بندہ اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے، یہ بندہ اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو چوری ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی چوری، خاص طور پہ وہ جو ملازم ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر، اداروں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر، یہ خیانت افسوس کی بات ہے ان میں زیادہ پائی جاتی ہے. مالک کہے نہ کہے وہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سیل مین ہوتا ہے نا کپڑے کی دکان کے اوپر، مالک نے کہا ہوگا ناپ تول پورا بھی دے، وہ مالک کو خوش کرنے کے لیے یہ جی 20 گز میں سے 1 سوٹ میں نے ایکسٹرا نکال لیا ہے. معاذ اللہ، یہ ایکسٹرا نہیں نکال لیا، یہ تو نے اپنی قبر کو بھاری کر لیا ہے. اور یہ جو چوری ہے، یہ خیانت کے ساتھ ساتھ چوری بھی ہے.